اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ 3570 کلومیٹر کی بھارت جوڑو یاترا شروع ہو چکی ہے۔ کنیا کماری سے اب یہ یاترا شروع ہوئی ہے۔ نفرت کی سیاست کے خلاف بھارت جوڑو یاترا شروع ہے اور راہل گاندھی نے سیدھا ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے بڑے پیارے الفاظ کہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اس ملک میں نفرت پر محبت کی جیت ہوگی۔ اس وقت پورا ملک محسوس کر رہا ہے کہ پوری طریقے سے ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے اور نفرت کی گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی کر کے اس ملک پر ایسے ہی قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سطح پر اور کرسی پر بیٹھے رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے انگریزوں نے ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا تھا اور ملک پر راج کیا تھا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راج کرو، بس اسی گھٹیا پالیسی کو بی جے پی نے اختیار کیا ہوا ہے اور کسی بھی طریقے سے ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں، مندر مسجد کے نام پر، الگ الگ نام پر ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کے بیج بو کر اس ملک میں سطح اور راج کرنا چاہتی ہے انگریزوں کی طرح بی جے پی۔ لیکن اب کانگریس نے سوچ لیا ہے کہ ملک واسیوں کو بیدار کیا جائے گا اور یقین بھی ہے کہ اب ملک کا اتنا ستیاناش ہو گیا، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی، مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ جینا تو آسان نہیں، مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اب لوگوں نے بھی من بنا لیا ہے کہ نفرت کی سیاست کو ختم کرنا ہے اور بھارت کو جوڑنا ہے، اور اسی لیے کانگریس نے بھارت جوڑو یاترا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ کل کنیا کماری میں راہل گاندھی نے ہری جھنڈی دکھا کر یاترا کا آغاز کر دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ 3570 کلومیٹر کی یہ یاترا ہوگی۔ اور اس موقع پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ترنگا ہاتھ میں لیے راہل گاندھی جب آغاز کر رہے تھے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا، خوشیوں سے دمک رہا تھا، اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ بی جے پی نے قومی پرچم کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا ہے، جبکہ ترنگا اس ملک کا ہے، ملک کے ہر رہنے والے کا ہے۔ لیکن کیا کریں، بی جے پی اس ترنگے کے نام پر بھی گھٹیا قسم کی سیاست کرتی ہے اور اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتی ہے۔ راہل گاندھی جیسے ہی ہری جھنڈی دکھا کر آگے بڑھ رہے تھے تو چہرہ چمک رہا تھا اور وہ قدم ان کے ساتھی ان کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم یعنی ان کے ابا حضور راجیو گاندھی کو خراج عقیدت شرادھانجلی پیش کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نفرت کی اس سیاست میں میں نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو کھویا ہے، لیکن اب ہم اپنے ملک کو کھونا نہیں چاہتے۔ یعنی راہل گاندھی نے اشارہ کر دیا کہ نفرت کی اس سیاست نے ملک
کو اس حال پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب ملک بھی شاید ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. لیکن گاندھی پریوار نے اپنے بزرگوں کو کھویا ہے, میں نے اپنے باپ کو کھویا ہے, لیکن اب ہم اس ملک کو کھونا نہیں چاہتے. اور اب اس بھارت جوڑو یاترا کے ذریعے سے انہوں نے پیغام دیا کہ ہر بھارتی کی ذمہ داری ہے کہ بھارت کو جوڑنا ہے, کیونکہ ابھی راجنیتی جو کی جا رہی ہے وہ بھارت کو توڑ کر راجنیتی کی جا رہی ہے. بعض چینلوں نے بڑے زبردست انداز میں اس کو دکھایا ہے. گودی چینل چھوڑ کر جو آقا کی دلالی میں لت پت ہے, ان گودی چینلوں کو چھوڑ کر تمام چینلوں کا یہی کہنا تھا کہ بھارت جوڑو اس یاترا سے یقین ہے کہ بھارت جڑے گا, نفرتیں ختم ہوگی اور بھارت نفرتی پارٹی سے مکت ہوگا. یعنی بھارت کو آزادی ملے گی نفرتی پارٹی سے جو ملک میں دشمنیاں پھیلا کر اور ہندو مسلمان اور مندر مسجد کی گھٹیا قسم کی راجنیتی کر کے ملک کو توڑ کر رکھ دیا ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شروع ہو چکی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ جڑ رہے ہیں. سونیا گاندھی نے بھی جذباتی پیغام دیا, کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے, وہ اس موقع پر موجود نہیں تھی, لیکن انہوں نے بھی جذباتی پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہندوستانی سیاست میں تبدیلی کا لمحہ ہے. اب ملک میں سیاست تبدیل ہوگی, سیاست کروٹ لے گی اور نفرت کی راجنیتی, گھٹیا راجنیتی ختم ہوگی. اور سونیا گاندھی نے بھی اس موقع پر کہا کہ میں ہر لمحہ اس بھارت جوڑو یاترا کے ساتھ روحانی طور پر شامل ہوں, شریک ہوں. اگرچہ کہ میں جسمانی طور پر شریک نہیں ہوں, لیکن روحانی طور پر میں اور میرا کنبہ, میرا پورا پریوار اس یاترا میں شریک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 3570 کلومیٹر کی یاترا, لوگوں کا تو ماننا ہے کہ یقیناً یہ یاترا کامیاب ہوگی. لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا ہے, عام آدمی کی بھی زندگی مشکل ہو گئی ہے, عام آدمی بھی روڈ پر آنا چاہتا ہے, ملک کو بچانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, اپنے کاروبار کو بچانا چاہتا ہے. سوائے جن کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ اس وقت نفرتوں کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن کچھ وقت حالات ایسے آئیں گے کہ جب ان کو بھی لقمہ ملنا مشکل ہو جائے گا تو سری لنکا کی تباہی ان کو یاد آئے گی. اور ابھی قریب پہنچ چکے ہیں ہم بالکل سری لنکا کے, جیسے تباہی سری لنکا میں ہوئی کہ لوگوں کو, بچوں کو دودھ ملنا مشکل ہو گیا, بریڈ ملنا مشکل ہو گیا, لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. سری لنکا میں بھی جو گوبر بھکت تھے, ان بھکت تھے, وہ اپنے وزیر اعظم, اپنے پی ایم کو 2050 تک بٹھانا چاہتے تھے, لیکن جب تباہی مچی سری لنکا میں, مہنگائی بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, جینا مشکل ہو گیا, تو وہی گوبر بھکت اپنے پی ایم کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اور پی ایم اپنی فیملی کے ساتھ بھاگ کر اپنی زندگی بچا رہا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ سری لنکا جیسی تباہی یہاں پر آ جائے. تو ابھی موقع ہے, ہم ملک واسیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی موقع ہے, ابھی موقع ہے, اس پیارے دیش کو بچا لو. بھارت جوڑو یاترا سے جڑ جاؤ اور ملک کی تقدیر, ملک کا فیوچر, ملک کا مستقبل آپ کے اور میرے ہاتھ میں. اور یہ ملک اسی وقت آگے بڑھے گا اور بچے گا جب نفرتوں کی گھٹیا سیاست ختم ہو جائے, نفرتوں کی گھٹیا راجنیتی ختم ہو جائے, تو ہندو مسلم اور کے نام پر جو دشمنی کا شڑینتر کیا جا رہا ہے یہ ختم ہو جائے, تبھی ملک یہ بچ سکتا ہے. اور ہمارا دل, ہماری روح اندر سے پکار رہی ہے کہ بھارت جوڑو یاترا یقیناً کامیاب ہوگی اور 2024 میں ماحول بدلے گا اور ملک ایسے ہی نفرت سے آزاد ہوگا جیسے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی ملی تھی. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو, آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلس, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی.
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।